أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Hello dear students, this is Arshid Islam presenting you a lecture about cost accounting, job order costing. job order costing جو ہے یہ ایک cost accumulation procedure ہے, costing system ہے. there are different types of costing system. اس میں ہمارے پاس جاب آرڈر کاسٹنگ آتا ہے, پروسیس کاسٹنگ آتا ہے, ایکٹیویٹی بیسڈ کاسٹنگ جس کو ABC بھی کہتے ہیں. یہ مختلف ٹیکنیکس ہیں کاسٹ ایکومولیشن کے, کاسٹ کیلکولیشن کے. اس میں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے مین تو وہ ہے جاب آرڈر کاسٹنگ. جاب آرڈر کاسٹنگ کے بارے میں ڈسکشن ہوگی اس کلاس میں. جاب آرڈر کاسٹنگ جو ہے یہ جس طرح نیم سے ظاہر ہے آرڈر بیس پہ جو مطلب بعض بزنسز ایسے ہوتے ہیں جو کہ جن کو مختلف کنٹریکٹس ملتے ہیں, مختلف آرڈرز ملتے ہیں, اور ہر کنٹریکٹ کے لیے ہر جو آرڈر ہے یا ٹیکا جسے ہم کہہ سکتے ہیں اس کے لیے وہ سپریٹ الگ الگ ریکارڈز مینٹین کرتے ہیں. تو جو الگ الگ ریکارڈ مینٹین کرتے ہیں تو اس کے لیے ہر آرڈر کے لیے وہ جو الگ اس کا ریکارڈ ہے تو اس کو جاب آرڈر کاسٹنگ کہتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ فار ایگزامپل ایک ٹھیکیدار ہے, ایک کنٹریکٹر ہے, اس کو ایٹ اے ٹائم 4 کنٹریکٹس ملے ہیں. تو کنٹریکٹ نمبر 1 پہ جو مٹیریل کا خرچہ ہے, لیبر کا خرچہ ہے, فیکٹری اوور ہیڈ جو بھی خرچہ وہ کرے گا تو وہ سارے کا سارا خرچہ ایکومولیٹ کرے گا الگ سے. اسی طرح جو دوسرا کنٹریکٹ ہے اس کا خرچہ جو ہے وہ الگ مینٹین کرے گا, مطلب وہ اس کے ساتھ شامل نہیں کریں گے, جمع نہیں کریں گے. تیسرے ٹیکے کے لیے یا تیسرا جو کنٹریکٹ ہے اس کا خرچہ الگ مینٹین کرے گا. تو اس طریقے کو, اس عمل کو جاب آرڈر کاسٹنگ کہتے ہیں. دوسرا پروسیس کاسٹنگ ہے جو کہ ہم اگلے کلاسز میں ڈیٹیل سے انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اور پروسیس کاسٹنگ یہ ہے کہ کنٹینیوس پروسیس ہے, کنٹینیوسلی پروڈکشن ہوتا ہے, سیم نیچر کے پروڈکٹس بنتے ہیں اور اس پہ جو خرچہ ہے وہ ایک ساتھ جو ہے وہ ایکومولیٹ ہوتا ہے, تو اس کو پروسیس کاسٹنگ کہتے ہیں. اب آتے ہیں جاب آرڈر کاسٹنگ پہ ڈیٹیل. تو اس میں اسمال کوانٹیٹیز ہوتی ہے کمپیریٹیولی پروسیس کاسٹنگ کے بیس پہ کے ساتھ. اگر ہم کمپیئر کر لیں پروسیس کاسٹنگ میں کوانٹیٹیز جو ہے وہ کمپیریٹیولی زیادہ ہوتی ہے, یہ اسمال کوانٹیٹیز ہوتی ہیں. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ بیچز آف آئیڈینٹیفائبل ٹیلر میڈ پروڈکٹس, ٹھیک ہے, مطلب آئیڈینٹیفائبل میں پروڈکٹس ہیں جو پروڈکٹس ہم بناتے ہیں تو ہر پروڈکٹ کا جو سپریٹ جاب ہے تو وہ آئیڈینٹیفائبل ہوتا ہے, پہلے سے آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں کہ یہ جاب ہم نے اسپیسیفک جاب ہم نے یہ کرنا ہے, اسپیسیفک کام ہمارا یہ ہے. یوزر اسپیسیفک سروسز, یوزر کی طرف سے اسپیسیفائی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے ہمیں یہ سروسز دینے ہیں. اسی طرح ٹریکس آف کاسٹ بائی جاب. جاب آرڈر کاسٹنگ کے اس پہ آتے ہیں, ڈیفینیشن پہ آتے ہیں. تو جاب آرڈر کاسٹنگ میں a job is a single unit or group of units identifiable as being produced to distinct customer specifications. ایک جاب جو ہے ہر کسٹمر کے لیے الگ الگ کانٹریکٹ جو ہے وہ ہم مینٹین کرتے ہیں, اور اس کا مطلب سنگل یونٹ یا گروپ آف یونٹس اس کے لیے جو ہم بناتے ہیں جو کہ آئیڈینٹیفائبل ہوتے ہیں, پہلے سے آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہوتے ہیں, اسپیسیفائی کیے گئے ہوتے ہیں کسٹمرز کی طرف سے. تو ہر کسٹمر کا جو آرڈر ہے تو وہ ہم الگ الگ اس کے لیے ریکارڈ مینٹین کرتے ہیں. یہ جاب اس کو مطلب جاب کیا ہے, جو وہ اسپیسیفک کانٹریکٹ ہے, اسپیسیفک آرڈر ہے ہر کسٹمر کے لیے الگ الگ, تو ایک آرڈر کو, ایک کانٹریکٹ کو جاب کہتے ہیں. اور اس کے لیے جو ہم کاسٹنگ میں ٹول اپناتے ہیں, کاسٹنگ میتھڈ اپناتے ہیں تو اس کو جاب آرڈر کاسٹنگ کہتے ہیں. A job can be a client. جاب جو ہے یہ ہمارا کلائنٹ ہو سکتا ہے, کانٹریکٹ ہو سکتا ہے, پروجیکٹ ہو سکتا ہے, یا کوئی اس طرح کوئی اور انگیجمنٹ, تو یہ ہمارا جو ہے اس کو ہم جاب کہتے ہیں. جاب آرڈر کاسٹنگ سسٹم پہ آتے ہیں. جاب آرڈر کاسٹنگ سسٹم کیا ہے,
تو ایچ جاب از اے کاسٹ آبجیکٹ. ہر جاب میں ہمارا مین آبجیکٹ جو ہے وہ کاسٹ کی کمولیشن ہے. کاسٹ ہم دیکھتے ہیں, کاسٹ ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں. کاسٹس آر ایکمولیٹڈ فار ایچ جاب. ہر جاب کے لیے ہم صرف کاسٹ ہی ایکمولیٹ کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ایک جاب کے لیے کاسٹ ایکمولیٹ کرنے اور دوسرے جاب میں جو ہے ہم نے کوانٹٹی یا کوئی اور چیز ایکمولیٹ کرنے, کوئی اور چیز ہم نے مینشن کرنا ہے. تو یہ بات نہیں ہے. ہر جاب جو ہے اس میں ہم نے کاسٹ ہی ایکمولیٹ کرنی ہے, ہر جاب کے لیے الگ الگ. A job can consist of one or more units of output. ایک جاب میں ایک یا ایک سے زیادہ یونٹ آف آؤٹ پٹ ہوتے ہیں, لیکن وہ ایک ہی کسٹمر کے لیے ہوتے ہیں. جو دوسرے کسٹمر کے لیے ہیں اس کے لیے الگ جاب کیلکولیٹ کریں گے. There are subsidiary ledgers for each job. ہر جاب کے لیے ایک تو اوور آل ٹوٹل جو بزنس ہے, بزنس کا اکاؤنٹ ہوتا ہے. اس ایک جو ہم ہر جاب کے لیے الگ ریکارڈ مینٹین کریں گے تو وہ سبسیڈری لیجر میں مینٹین کریں گے. جس طرح میں نے یہاں پر ایک ایگزامپل مینشن کیا ہے, ورک ان پروسیس سبسیڈری لیجرز. تو ورک ان پروسیس سبسیڈری لیجر میں ورک ان پروسیس جاب 1, ورک ان پروسیس جاب 2, ورک ان پروسیس جاب 3, یہ ڈیفرنٹ اکاؤنٹس ہیں. لیٹ سپوز اس پہ 100 آتا ہے, جاب 2 میں 200 ہے, جاب 3 میں 500 ہے. تو یہ ہمارے پاس برابر ہوگا از اکول ٹو ورک ان پروسیس کنٹرول. ایک اوور آل ورک ان پروسیس اکاؤنٹ بنے گا. جو سبسیڈری لیجرز ہے تو وہ الگ الگ, ورک ان پروسیس جاب 1 کے لیے الگ ریکارڈ مینٹین ہوگا, جاب 2 کے لیے الگ ریکارڈ مینٹین ہوگا, الگ لیجر بنے گا ورک ان پروسیس جاب 2, اسی طرح ورک ان پروسیس جاب 3. اور یہ سارے ایکمولیٹ ہوں گے ایک مین اکاؤنٹ میں, جس کو ورک ان پروسیس کنٹرول اکاؤنٹ کہتے ہیں. تو جاب 1, جاب 2, جاب 3 اس میں ایکمولیٹ ہوں گے, کمبائن ہوں گے. یہ سبسیڈری لیجرز اور کنٹرول لیجر کا طریقہ کار ہے. یہ ہم نے اس طرح کرنا ہے. جب کاسٹ ایکمولیٹ ہوگا تو اس کو ہم اس طرح کیلکولیٹ کریں گے. اب آتے ہیں کاسٹ جو ہم پرفارما بنائیں گے تو اس کی طرف. تو جو کاسٹ ہم ایکمولیٹ کرتے ہیں جاب آرڈر کاسٹنگ میں, تو اس کے لیے جو ایک اسپیسیفک پرفارما بنتا ہے, ایک اسپیسیفک شیٹ بنتا ہے, اس شیٹ کو کہتے ہیں جاب آرڈر کاسٹ شیٹ. ایک خاص اسپیسیفک پرفارما ہوتا ہے جس کو جاب آرڈر کاسٹ شیٹ کہتے ہیں. جاب آرڈر کاسٹ شیٹ میں کیا ہوتا ہے, آل فائنینشیل انفارمیشن اباؤٹ اے جاب. جاب آرڈر کاسٹ شیٹ انکلوڈز آل فائنینشیل انفارمیشن اباؤٹ اے جاب. ایک اسپیسیفک جاب کے لیے ہم ہر جاب کے لیے الگ الگ کاسٹ شیٹ بنتا ہے. تو اس میں جتنا بھی فائنینشیل انفارمیشن ہے وہ اس میں شامل ہوتا ہے, انکلوڈیڈ ہوتا ہے. لائک فار ایگزامپل ڈائریکٹ مٹیریل, ڈائریکٹ لیبر, اپلائیڈ فیکٹوریڈ. یعنی مٹیریل کا جو جتنا خرچہ ہے اسی اسپیسیفک جاب پہ, اسی ایک جاب پہ مٹیریل کا جتنا خرچہ آتا ہے, اسی جاب پہ لیبر کا جتنا خرچہ آتا ہے, اپلائیڈ اوور ہیڈ. تو یہ سارا خرچہ جو ہے یہ ایکمولیٹ ہوتا ہے ایک پرفارمے میں, ایک شیٹ میں, جس کو جاب آرڈر کا شیٹ کہتے ہیں. اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ when a job is complete, use job order cost sheet to analyze actual cost to budgeted cost. اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جب جاب کمپلیٹ ہو جائیں, آرڈر یا کانٹریکٹ کمپلیٹ ہو جائیں, تو اس میں ہم جو مٹیریل لیبر فیکٹر ہیڈ کا خرچہ اس میں آیا ہوتا ہے وہ مینشن کرتے ہیں, ایکچوئل خرچہ. اور جو ہم نے پہلے سے بجٹ رکھا ہوتا ہے تو وہ بجٹڈ کاسٹ کے ساتھ وہ کمپیئر کرتے ہیں. تو ان دونوں میں سے ڈفرینس آ سکتا ہے. ایکچوئل اور بجٹڈ میں جو ڈفرینس آتا ہے اس کو ویرینس کہیں گے. مطلب ویرینس ہم اس سے کیلکولیٹ کریں گے, یا تو فیوریبل آئے گا یا انفیوریبل آئے گا. اگر ایکچوئل خرچہ ہمارے بجٹ سے زیادہ ہے تو انفیوریبل ہے, اور اگر ہمارا بجٹ کم ہے اور ہمارا بجٹ زیادہ ہے اور ایکچوئل خرچہ اس سے کم ہوا ہے تو پھر فیوریبل ہوگا. تو دیٹس ہاؤ اباؤٹ دی تھیوری آف جاب آرڈر کاسٹنگ, جاب آرڈر کاسٹ شیٹ. نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ پھر اس پہ نومیریکل کویشچنس کریں گے. جاب آرڈر کاسٹ شیٹ کا فارمیٹ اسکیچ پہلے ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.